بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المؤمن الحق بالحق ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا صل على محمد وآله ولعنة الله على أعدائهم ومقصرين فضائلهم أجمعين أما بعد قال سبحانه وتعالى في الكتاب الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد صلوات بر محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ محمد وآل سارے حضرات جاگ کے مل کے نعرہ تکبیر اللہ ساروں کا برابر کا ہے مل کے نعرہ تکبیر سارے حضرات ابھی نہیں بولے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت مل کے درود ہے دیجئے محمد و آل محمد و بلند آواز واجب العزت و احترام کلمہ گویان سرکار ختمی المرتبت موالیان حیدر قرار عزاداران سرکار سید الشہداء آج ربیع الاول کی یکم تاریخ ہے اور میں اس تاریخ کے مطابق عنوان گفتگو کے طور پر ایک آیت کو تلاوت کر چکا ہوں آج کے دن کے دو واقعات یاد رکھنے کے قابل ہیں تاریخ اسلام آج کے دن دو واقعات سے سجی ہوئی ہے پہلا واقعہ آج کے دن یعنی یکم ربیع الاول 38 ہجری کو امیر المومنین کے علی بیٹے عباس نے جنگ صفین کو فتح کیا تھا آج فتح صفین کا دن ہے اور جو کل کی رات گزار چکے ہیں میں اور آپ اس رات نبیوں کے سلطان نے اللہ کے حکم سے مکے سے مدینے ہجرت فرمائی تھی جو رات گزری ہے وہ ہجرت کی تھی اور جو دن گزار رہے ہو یہ صفین کی فتح کا دن تھا میں کیونکہ سنی شیعہ تمام مسلمان بھائی تشریف فرمائے میں ان کی خدمت میں قبلہ شاہ صاحب کل رات کے واقعات پڑھنا چاہتا جب مکے میں اللہ کو یہ محسوس ہوا کہ میرے نبی کا کوئی مددگار باقی نہیں رہا ابو طالب بھی دنیا سے چلے گئے تو اللہ نے حکم دیا میرے حبیب مکے سے ہجرت فرما دے میں ایک فکر عرض کرتا ہوں تمام سنی شیعہ مسلمان بھائیوں کی موجودگی میں پروردگار اگر ابو طالب نہیں رہا تو کیا ہوا تو ہے اگر ابو طالب کی مدد نہیں رہی تو علی کل شیء قدیر تو ہے کسی اور بندے کو طاقت دے دے کہ وہ تیرے نبی کی حفاظت کرے تو عجب نہیں کہ جواب آئے میں اللہ ہوں اور غیرت کا خالق ہوں میری غیرت ابو طالب کے بعد کسی کا احسان لینا گوارا نہیں کرتی کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ ابو طالب کے بعد کسی کا احسان لے اس نے نبیوں کے سلطان کو حکم دیا میرے حبیب مکہ چھوڑ اور مدینے تشریف لے جا نبیوں کے سلطان نے اس رات یہاں سے جانے کا ارادہ فرمایا جس صبح کو مشرقوں کی میٹنگ ہوئی
انہوں نے کہا جناب اگر کوئی ایک آدمی پیغمبر کو قتل کرے گا تو بنی ہاشم اس کے قبیلے سے بدلہ لیں گے، سارے قبیلے مل کے حملہ کرو تاکہ بنی ہاشم ساروں سے بدلہ نہ لے سکے۔ 70 قبیلوں کے 70 لوگ چنے گئے، 70 نئی تلواریں تیز کر کے انہوں نے آپس میں میٹنگ کی۔ جاگتے محمد کو مارنا مشکل ہے کیونکہ سائے کی طرح علی ساتھ ہوتا ہے، بزدل بے شک مشہور ہوں گے لیکن سوئے رسول پہ حملہ کرو اور اپنا مقصد حاصل کرو۔ ادھر انہوں نے میٹنگ کی، ادھر اللہ نے پیغام بھیجا، میرے حبیب آج اپنے بستر پہ کسی اپنے کو سلا کے، آج اپنے بستر کسی اپنے کو سلا کے تو مدینے چلا جا۔ شام کا وقت تھا، یہ کچھ لوگ یہ بھی پڑھتے ہیں کہ پیغمبر نے بڑوں سے پوچھا، نہ یہ میٹنگ بلائی ہی نہیں، سیکرٹ معاملہ تھا، حکمت کی بات تھی، گھر والے سے کی گئی۔ حکمت کی باتیں گلی محلے میں نہیں ہوتی۔ یا علی آج میرے بستر پہ سو جاؤ، میں چند منٹ کسی فکرے پہ آپ کو روکنا چاہتا ہوں، آج میرے بستر پہ سو جاؤ۔ اس کو سونے کے لیے کہہ رہے ہیں جو کبھی سویا ہی نہیں، اس علی کو سونے کے لیے فرمایا جو کبھی سویا ہی نہیں۔ میرے علی بادشاہ کا اپنا فرمان ہے، اے صبح کے سورج گواہ ہے، علی نے ہمیشہ تجھے ابھرتے دیکھا ہے، تو نے علی کو کبھی سوتے نہیں دیکھا۔ پیغمبر نے اس سے کہا علی سو جاؤ، آؤ مل کے پتہ تو کرو جو کبھی سویا ہی نہیں اسے سلایا کیوں؟ قرآن میں آیت آئی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ کو کبھی نیند نہیں آتی۔ قبلہ وہاں خدا نہیں سوتا تھا، فرش پہ علی نہیں سوتا تھا، اللہ نے حبیب سے منصوبہ بنا کے کہا اسے سلا تاکہ میں لا شریک رہوں۔ اسے سلا تاکہ کہیں نصیریوں کے دلائل میں اضافہ نہ ہو جائے، جتنی مہنگی بھی ہو اس کی نیند میں خریدوں گا، لیکن اسے سلا۔ توحید اور نبوت کے منصوبے سے وہ سویا جو کبھی نہیں سویا۔ آؤ علی میرے بستر میں سو جاؤ۔ قبلہ ہر بندے کو سونے کے لیے اپنی اپنی عادت ہوتی ہے، کوئی بتی جلا کے سوتا ہے، کوئی بجھا کے سوتا ہے، کسی کو شور میں نیند نہیں آتی اور کسی کو شور نہ ہو تو نیند نہیں آتی۔ ہر بندے کی اپنی اپنی روٹین ہوتی ہے۔ شاہ عرب تیرے سونے کے کیا کہنے، علی کیسے ماحول میں سوتا ہے، 70 برہنہ تلواریں ہو، موت کا بستر ہو، علی آؤ میرے بستر میں سو جاؤ۔ پورے چیلنج سے سنی شیعہ مسلمانوں کے مجمع میں مجلس حسین میں منبر رسول پر پورے یقین امید کے تحت کہہ رہا ہوں، پوری قبلہ علی بادشاہ کی زندگی میں پیغمبر کے لیے نہ کیا ہے، نہ کیوں ہے، نہ کب ہے، نہ کیسے ہے، نہ اگر ہے، نہ مگر ہے۔ علی یہ کرو حاضر، علی وہ کرو حاضر۔ بس ایک واقعہ ہے ہجرت کا جس میں علی نے رسول سے کیا کہا، اور کہا کیا کہ کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ میں تو یا علی آپ نے کیوں، کیا، کب، کیسے، اگر مگر کبھی رسول کو کہا نہیں، آج کہا کیوں؟ کہا میں نبی کو نہیں کہہ رہا، امت کو بتا رہا ہوں کہ ہجرت کی رات محمد کی جان سونے والے نے بچائی ہے، رونے والے نے نہیں بچائی ہے۔ کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ اس فکرے پہ جو ابھی میں نے کہا آپ نے اپنی مرضی سے داد دی،
اگلے فکرے پہ میں آپ سے داد مانگ رہا ہوں، جاگ کے سننا اور اس پر غور کرنا۔ کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ مسکرا کے رسول فرماتے ہیں بچ جائے گی اگر تم میں بن کر سو جاؤ۔ یہ زبان مولا علی نے عطا فرمائی، میری جان بچ جائے گی اگر تم میں بن کر سو جاؤ۔ اگر علی بن کر سوئے تو جان نہیں بچے گی۔ آج میں بن کر سو جاؤ۔ یا رسول اللہ، جبرائیل آپ کا خادم ہے، جبرائیل کو حکم دے وہ سو جائے۔ اگر نبی چاہے تو جبرائیل کو حکم دے سکتے ہیں کیا میری جگہ پہ سو جاؤ؟ جبرائیل کی جرات ہے انکار کرے؟ نہیں کر سکتا۔ نبی سے کہو جبرائیل کو سلا دے، عجب نہیں کہ پیغمبر کہ خاموش، میرے مقام کو پہچانو، جبرائیل میرا نوکر ہوگا، فرشتہ ہوگا، نوری، لیکن ہے میرا نوکر، میرے سے کم در کی جرات نہیں ہے کہ میرے بستر پہ سو جائے۔ قبلہ بستر ہوتی ہے پرائیویٹ جگہ، منبر ہوتا ہے سرکاری جگہ۔ میں رسول کا واسطہ دے کے تم سے پوچھتا ہوں، جب پیغمبر کی پرائیویٹ جگہ پر محمد سے کم در سو نہ سکتا ہو، سرکاری جگہ پر محمد سے کم در بیٹھ کر دے سکتا ہے۔ پرائیویٹ جگہ پر تو کسی کی ضرورت نہیں، سرکاری جگہ پر علی سو جاؤ، صبح اٹھنا، یہ امانت کافروں کی انہیں واپس کرنا اور مجھے مدینے آ ملنا۔ قبلہ توجہ چاہتا ہوں، یہ امانت کافروں کی لو، یہ صبح واپس کر دینا۔ خدا غریب کی رحمت کرے مبلغ اعظم مولانا محمد اسماعیل محسن مذہب اہل بیت فرماتے تھے لاکھ احسان ہے پیغمبر کا کہ امانت علی کو دے کر گئے۔ سارے مل کے فرماتے تھے لاکھ احسان ہے پیغمبر کا کہ امانت علی کو دے کر گئے، اور کسی کو دے کے جاتے تو باقی کی زندگی قرضے اتارنے میں گزر جاتی۔ پھر فرمانا پڑتا قرض اتارو، نبوت سنوارو۔ نبوت چندوں سے نہیں چلتی۔ میں کہتا ہوں خدا کی قسم، جس میں دل آزاری ہو وہ حسین کی مجلس نہیں۔ یہ دو علم ہے میرے سامنے ابو الفضل عباس کے، کسی کو شیعہ بنانے کے لیے نہیں، دعوت فکر دینے کے لیے۔ میں ایک فکر عرض کرتا ہوں، ہر کھیت میں بیج اگتا نہیں، بنجر زمین کی گارنٹی نہیں ہوتی۔ میں زرخیز زمینیں سمجھ کر تمہارے حوالے فکرہ کرتا ہوں، یہ دو علم ہے مجھے ان کی قسم، جاؤ پوری کائنات میں پتہ کرو، نبی نے علی کے علاوہ کبھی کوئی امانت حیران ہو کے نہ سن، نبی نے پوری زندگی میں علی کے علاوہ کبھی کوئی امانت کسی اور کو دی ہو، کوئی چھوٹی سے چھوٹی امانت علی کے علاوہ کسی کو نہیں دی۔ ایک امانت تھی 39 دن دی، علم 40ویں دن واپس لے لی، لاؤتین رایت الخدن رجلا کرارا غیر فرار، کل علم مرد کو عطا کروں گا۔ اور دوسری سورہ برات کی تبلیغ، آدھے رستے سے واپس بلایا، بزرگ ناراض ہو گیا، مجھے کیوں بلایا؟ فرمایا نہ بھیجا تھا نہ بلایا ہے، جس کا قرآن ہے اس نے کہا یا خود جا یا اسے بھیج جو تجھ جیسا ہو۔ وہ امانت بھی لوٹائی تو علی کو دی، اور یہ امانت بھی قبلہ لوٹائی تو علی کو دی۔ پورے سنی شیعہ تمام مسلمان بھائیوں کو منبر رسول پر کہہ رہا ہوں، مجھے رسول کی رسالت کی قسم، مجھے آمنہ کے لال کی قسم، مجھے عبداللہ کے لخت جگر کی قسم، مجھے ابو طالب کی گود کے پالے کی قسم، قیامت کے دن محمد شفاعت نہ کرے، جاؤ پوری دنیا سے پوچھو، جو محمد مصطفیٰ مکہ چھوڑتے ہوئے کافر
امانت علی کے علاوہ کسی کو نہ دیتا ہو، جو محمد ایک رات کے لیے مکہ چھوڑتے ہوئے کافروں کی امانت علی کے علاوہ کسی اور کو نہ دیتا ہو، وہ دنیا چھوڑتے ہوئے اللہ کی خلافت جیسی امانت علی کے علاوہ کسی جو ایک رات کے لیے مکہ چھوڑتے ہوئے کافروں کی امانت علی کے علاوہ کسی کو نہ دیتا ہو، وہ دنیا چھوڑتے ہوئے اللہ کی امانت علی کے علاوہ کسی کو کیسے دے گا؟ اتنا ٹائم بھی نہیں تھا کہ یہ بتائیں کہ یہ امانت اس کافر کی ہے، نفس رسول کے حوالے کرنا تھی کہ امانت خود بول بول کے کہے میں اس کی ہوں، میں اس کی ہوں، میں اس کی، اور بڑی پکی نیند آئی علی فرماتے ایک ہی رات سویا ہوں اور ٹکا کے سویا ہوں، اتنی اچھی نیند مجھے اور کبھی آئی نہیں مالی، کیونکہ ذکر جو نیندر دے بچوں اسلام کا فرنٹ کمزور نہ ہوتا تو آج ہمیں کوئی دہشت گرد نہ کہتی، یہ ادھر کی گاڑی میں یہاں کے پرزے آگے فٹ کیے گئے۔ سامعین کرام یہ کر عالمین کے رسول نے کہا میرے بستر پہ سو جاؤ، آؤ میل کے رسول سے پوچھتے ہیں۔ پہلے مولوی صاحبان کی ایک بات سن، سارے مولویوں نے یہ چبلیں ماری کہ جناب علی کا قد چھوٹا تھا اور نبی کا قد بڑا تھا۔ خدا غریق کی رحمت کرے میرے استاد علامہ عرفان ابراہیم صاحب، وہ فرماتے تھے یہ جو کہتا ہے کہ علی کا قد چھوٹا تھا اور نبی کا قد بڑا تھا، یہ مولوی کیمرہ لے کے کھڑا تھا، اسے پتہ کیسے چلا جی علی کا قد چھوٹا تھا کہ جی علی کا قد نبی سے، تو نبی سے کہو لمبے قد والے کو سلائے اپنے بستر پر۔ یہ قبلہ ہمارے ملتان سائڈ پہ ایک شہر آتا ہے خیر پور ٹامے والی، ہے نا جی، ایک دو آوازیں آئی ہیں جنہیں نہیں پتا پوچھیں، نہیں تو اس کو آپ مطالعہ پاکستان کے نقشے میں بھی بے شک دیکھیں، ہے خیر پور ٹامے والی، وہاں کا ایک اہل سنت شاعر ہے، اہل سنت شاعر ریاض رحمانی، اس کی چھپی ہوئی کتاب کا ایک شعر ہے اور مجھے بہت پسند ہے، کیونکہ سنی شیعہ میں فرق کوئی نہیں، دونوں ایک شاخ کے دو پھول ہیں اور دونوں ہی عاشق رسول۔ حسین کا جلوس ہو تب بھی دونوں اکٹھے ہیں، یہ عید میلاد کا جلوس نکلے گا تب بھی دونوں اکٹھے، کوئی فرق نہیں۔ اور اہل سنت شاعر کا شعر سنو، اور سرائکی میں شعر ہے، کیونکہ حسین ابن علی کی مجلسوں کے صدقے میں سرائکی ساروں کو آتی ہے، بولنی نہ سمجھ نہیں ساروں کو آتی ہے۔ فرماتے ہیں بیا کوئی سام نہیں سکتا نبی عربی دے بستر تے، بیا کوئی سام نہیں سکتا نبی عربی دے بستر تے، علی دا قد محمد دی نبوت دے برابر ہے۔ بیا کوئی سم نہیں سکتا نبی عربی دے بستر دے، علی دا قد محمد دی نبوت دے برابر ہے۔ میں تھے فتوے نلا ملا، پڑھا کر ان کتابوں کو، میرا قرآن زہرا ہے، میری تفسیر حیدر ہے۔ ملاوا کی میں انہا پانیاں کو نال حیدر دے، کوئی نالی کوئی چھپ
سمندر ہے. علی سو جاؤ. وہ امام جو چادر دیکھ کر پاؤں پھیلا لے. وہ بستر رسول پر ہے. رسول کا بستر کوئی چھوٹی چیز ہے. مکہ فتح ہو گیا اور حضرت ابو سفیان نے کلمہ پڑھ لیا. کلمہ پڑھنے کے بعد اپنی بیٹی سے ملنے آئے. ان کی بیٹی ام المومنین ہے. تھوڑا تھوڑا آپ 2 قدم اگر آگے آ جائے تو یہ جو مومنین اب آ رہے ہیں انہیں بیٹھنے میں آسانی ہے. ایسے 2 قدم احسان سمجھ کے یہ اس طرف یہ سلامت چل قبلہ آپ آگے آ جائیں. آپ آگے آ جائیں. فقیر بھائی, فقیر حسین ادھر آ جاؤ, ادھر آ جاؤ. ایک مل کے صلوات پڑھتے ہیں محمد و آل محمد. جسے بھول گئی ہے ساتھ والے سے پوچھ کے پڑھ لے, لیکن سارے صلوات پڑھو محمد. آؤ میرے بستر پہ سو جاؤ. ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ہزاروں جانیں قربان. کیونکہ یہاں سلام کردار کو ہے. اسلام میں رشتہ داری معیار نہیں ہے, کردار معیار ہے. کردار والا حبش کا بلال ہو, میرا نبی سینے سے لگاتا ہے. روم کا صہیب ہو, میرا نبی سینے سے لگاتا ہے. یمن کا کمبر ہو, علی اور اس کی اولاد سینے سے لگاتی ہے. حبش کی فضا ہو, سینے سے لگاتے. اور خون والے کا کردار ٹھیک نہ ہو تب بچدا ابی لہب الوطن. یہ قرآن ہے. ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹے. کردار ام حبیبہ یہ بنی امیہ سے تعلق رکھتی ہے. انہی کی وجہ سے مسلمان امیر شام کو اپنا ماموں سمجھتے. وہ ماں اور ماں کا بھائی ماموں, خال المسلمین, مسلمانوں کا ماموں. اور اس رشتے سے حضرت ابو سفیان نانا بنتے. ماں کا باپ جو ہے. اور قبلہ خدا کی قسم وہ مومن ہی نہیں ہے جو رسول کی بیویوں کو اپنی ماں نہ سمجھے. اللہ نے انہیں ماں اس لیے بنایا کہ نالائق اولاد نبی کو اپنے جیسا سمجھ کر اس کی بیواؤں سے شادی کے منصوبے نہ بنائے. میں مر جاؤں تو میری بیوی بیوہ کہلائے, اور نبی دنیا سے چلا جائے تو بیوی ماں کہلاتی ہے. اور ماں سے نکاح نہیں ہو سکتا. بسم اللہ. ایک مل کے صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. بھائی تشریف لے آئے اور میں سمیٹنے کی طرف رواں دواؤں. لیکن رسول کا بستر ابھی بچھا ہوا ہے. ام حبیبہ آئی. ام حبیبہ کے گھر بستر چوک کے پھر کتنے جاما قبلہ. ہم بستر اٹھا کے چلنے والے نہیں. انتظار میں ضرور ہے لیکن در بدر نہیں. میں 2 میں عرض کرتا قبلہ. ایک واقعہ اور بھی ہے کہ چاند بندے ستے نے. سامعین گرامی کل حضرت ابو سفیان نے گورنمنٹ آف مکہ کا کلمہ پڑھا. حکومت مکہ کا کلمہ پڑھنے کے بعد
اپنی اس بیٹی سے ملنے کے لیے آئے جو رسول کی بیوی بن چکی تھی، اور سنی شیعہ کتابوں میں یہ درج ہے کہ جیسے ہی اندر آیا بیٹی کو سلام کیا، اس نے جواب دیا، ایسے کمرے میں دیکھا اچھا بستر کون سا ہے۔ چودھری نما ذہنوں کی یہ بڑی عادت ہوتی کہ دیکھے کون سی جگہ میرے، آؤ سیدھا آ کے رسول کے بستر پہ بیٹھنے لگا۔ تاریخ میں لکھا ہے نہ کھڑا تھا نہ بھی بیٹھا تھا، کہ جناب ام حبیبہ ام المومنین نے رسول کا بستر یہ کہہ کے اپنے تازہ کلمہ پڑھ کے آنے والے باپ کے نیچے سے کھینچ لیا کہ ناپاک پاک کی جگہ پر نہیں بیٹھ سکتا۔ ماں کو چھوڑ کے ڈائریکٹ نانے تک نہیں پہنچا جا سکتا۔ ہماری ماں نے یہ کہہ کر نیچے سے بستر کھینچ لیا کہ ناپاک پاک کی جگہ نہیں بیٹھ سکتا۔ تو نبی کی بیوی کا کردار یہ ہے قابل تعریف کہ شوہر کی سیٹ پر باپ کو نہیں بیٹھنے دیتی۔ نبی کی اچھی بیوی ہوتی وہی جو نبی کی جگہ پر باپ کو نہ بیٹھنے دے۔ کیا بات، کیا بات، یہ کیا ہوا، اس نے نہیں بیٹھنے دیا، اور یہ رسول کا بستر، اور فرمایا علی سو جاؤ۔ علی سوئے، پیغمبر جانے لگے۔ آج نبیوں کو سلطان اپنی عزت اور جان بچا رہا ہے علی کے وسیلے سے۔ امانتیں واپس نہ دے تو عزت نہیں بچتی، علی کو نہ سلائے تو جان نہیں بچتی۔ توکل کا تکیہ، اطمینان کی چادر، آیتوں کا صاحبان، نفس مطمئنہ کا باپ سکون سے سو گیا۔ کافروں نے میٹنگ کی، آج کل کی رات جاگنا بڑا آسان ہے، آج کل لوگ سوتے سوتے 2 بجا دیتے ہیں۔ اس زمانے میں، جس زمانے میں نہ ٹی وی تھا نہ ریڈیو تھا، اس زمانے کے مشرکوں کا جاگنا، ساری رات کے تھکے ہارے مختلف جگہوں پہ جاگتے رہے اور انتظار کرتے رہے کہ کب اندر جائیں۔ ابو لہب نے منع کیا کہ رات کو اندر نہ جاؤ۔ اچھا، جب رسول کو قتل کرنے لگے اس وقت بھی ایک ہاشمی کو شامل کیا کہ اس کی مشاورت کے بغیر قتل رسول نہیں ہو سکتا۔ پتہ نہیں کلمہ پڑھ کے انہیں کیا منافقت ہو گئی، طاقت بانٹتے ہوئے کسی ہاشمی کو نہیں بلایا ہے۔ جب سقیفہ کی میٹنگ تھی تب ہاشمی کو نہ بلایا، لیکن قتل رسول کی میٹنگ میں ابو لہب کو بلایا۔ صبح ہوئی اور یہ اندر داخل ہوئے، گئے تھے ہرن کے شکار پر، سامنا شیر سے ہو گیا۔ گئے تھے رحمت کو ڈھونڈنے، سامنے اللہ کا جلال سویا ہوا تھا۔ جیسے ہی ابو جہل نے اپنے ناپاک ہاتھوں سے غلاف علی ولی اللہ کو ہٹانے کی کوشش کی، امیر المومنین کا بایاں ہاتھ خلا میں اٹھا اور اس زور سے ابو جہل کے منہ پر پڑا، ابو علیحدہ ہو گیا، جہل علیحدہ۔ سو کے دستار پا کے سکتے پیسے، بسم اللہ۔ کپڑے وہی، چادر وہی، دستار وہی ہے، چلتا ہے تو لگتا ہے کہ اللہ کا جیو سلامت رہو۔ گشت بدندہ سے سب مکہ کے کافر، سویا تو محمد تھا، جاگا تو علی۔ پلنار پائستن پفضل پائستن پاس سپر پاور نارائن سنت کا چوتھا خلیفہ، شیعوں کا پہلا امام، سنی شیعہ کا مشترکہ پیر، مصطفیٰ کے بستر پہ سو گئے۔ ایک فکر عرض کرتا ہوں لیکن اس کے لیے توجہ کی ضرورت ہے۔ فرشتوں نے کہا تھا اللہ سے اسے بنائے گا جو فساد برپا کرے گا،
جواب دیا انی عالم و ما لا تعلمون، جو ہم جانتے ہیں وہ تم نہیں جانتے۔ یہ جواب سمجھ میں نہیں آیا۔ آپ کوئی سوال کریں مولوی صاحب جواب بتاؤ، میں کو انی عالم و ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ آپ کہیں جی ایک ہی جواب ہوئے، فرشتے چپ کر گئے، اللہ نے جواب ادھار رکھ لیا۔ ہجرت کی رات، کل جو رات گزری ہے، اللہ نے فرشتوں میں جواب دیا، تم کہتے تھے فساد کرے گا، وہ دیکھو محمد رسول اللہ ہجرت کر رہا ہے، علی ولی اللہ سو رہا ہے، انی عالم ما لا تعلمون۔ یہ وہ بات ہے جسے میں جانتا تھا اور تم نہیں جانتے تھے۔ اچھا تم دو فرشتوں کو میں ایک دوسرے کا بھائی بناتا ہوں۔ اللہ نے جبرائیل کو میکائیل کا بھائی بنا دیا، کہا تم دونوں فرشتوں میں سے ایک کی عمر میں نے زیادہ بنائی ہے اور ایک کی تھوڑی۔ یہ نہیں بتایا زیادہ کس کی ہے اور تھوڑی کس کی، کہا جس کی زیادہ ہے کیا وہ اپنی زیادہ عمر اپنے بھائی کو دے گا؟ فرشتے چپ کر گئے، کہے معبود ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ تیری عبادت کریں۔ اللہ نے کہا وہ دے دو۔ بوڑھا محمد جا رہا ہے، جوان علی سویا ہوا ہے، جاؤ ان کی حفاظت کرو۔ قبلہ چشم زدن میں جبرائیل و میکائیل نے جست لگائی اور اس حجرے میں آئے جہاں نبوت سوتی تھی اور آج ولایت سوئی ہوئی ہے۔ میکائیل دوڑ کر علی کے سر کی طرف آ گئے اور جبرائیل پاؤں کی طرف۔ میکائیل کہتا جبرائیل تو میرا استاد ضرور ہے لیکن میں تجھ سے آج جیت گیا۔ تو کھڑا ہے علی کے پاؤں کی طرف اور میں کھڑا ہوں علی کے سر کی طرف۔ مسکرا کے جبرائیل کہتا ہے پہچان میں کس کا شاگرد ہوں، تو میرا شاگرد ہے تو تیری یہ استادیہ ہے، میں علی کا شاگرد ہوں تو میرا نصیب کیا ہوگا۔ دیکھ جبرائیل پھر بھی فائدے میں ہے، تو کھڑا سر کی طرف ہے لیکن دیکھ علی کے پاؤں رہا ہے، میں کھڑا پاؤں کی طرف ہوں لیکن دیکھ علی کا چہرہ رہا۔ ولی کا سونا اتنا پسند آیا، اس نے کہا میں خریدنا چاہتا ہوں۔ قیمت مقرر ہوئی جو اس کی مرضی ہو، رجسٹری نازل ہوئی قرآن میں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي، لوگوں میں ایک ایسا ہے جو مشتری بنو، اپنا نفس بیچ دیا اور اس کی ساری مرضیاں خرید لی، اپنا نفس بیچ دیا، ساری مرضیاں خرید لی۔ دنیا کے مولوی اکٹھے کر کے ان سے پوچھو موت کسے آتی ہے؟ نفس کو۔ کل نفس ذائقۃ الموت، جو صاحب نفس ہے وہ موت کا ذائقہ چکھے گا۔ علی کا نفس خرید لیا ہے اللہ نے، علی کا نفس خرید، قرآن میں آیت ہے سورہ رات، علی کا نفس خرید لیا اللہ نے۔ موت آتی ہے نفس کو، یا تو علی کا نفس علی کے پاس ثابت کرو، یا اگر علی کا نفس خدا نے خرید لیا تو علی کو موت نہیں آ سکتی۔ جب علی کو موت نہیں آئی تجھے یا علی مدد کہتے ہوئے موت کیوں آ جاتی ہے؟ زبان پر اعتبار اور اس کی دلیل ہے تلواروں کے نیچے سونا۔ اگر اعتبار نہ ہوتا کبھی تو آنکھ کھول کے دیکھتا، یقین سے سو گیا۔ کیوں سو گیا؟ نبی نے کہا علی سو جاؤ، صبح اٹھنا امانتیں واپس کرنا۔ اتنا اعتبار تھا علی کو محمد کی زبان پر، جانتے تھے صبح اٹھوں گا تو امانتیں واپس کروں گا، اور بیچا تھا نفس، اور موت آتی ہے نفس کو۔ اگر علی ذرا بھی آنکھ کھولتا فرشتے کہتے علی کی طرف سے سودا پکا نہیں، نفس بیچے اور پھر بے قرار ہو جائے۔ سکون سے سویا، اطمینان سے سویا، بستر
بستر رسول پر سویا. صبح اٹھا, ابو جہل کو بھگایا. ابو جہل نے پوچھا محمد کہاں ہے؟ فرمایا میرے حوالے کر کے گئے تھے. یہ جواب کوئی اور نہیں دے سکتا تھا. اعلان کیا اپنی اپنی امانتیں لے لو, عورتوں کو لے کر علی چلے. ابو جہل, ابو لہب, ابو سفیان, یہ جتنے قبلہ اس وقت کے ابو تھے, انہوں نے میٹنگ کی. ٹھیک ہے نا, آپ اس لیے پریشان ہیں کہ اللہ کرے علی خیر نہ لگ جانا, فکر ہی نہ کریں گے. قبلہ صبح کی مومن پریشان اچھا ہی لگتا ہے. عالمین کا علی چلو. انہوں نے میٹنگ کی, علی کو ہاتھ سے نہ جانے دو. برہنہ تلواریں لے کر علی کے رستے میں آئے. عجیب فکرہ ہے لیکن اسی کے لیے جو جاگ رہا. ابو جہل نے ننگی تلوار لہرائی, علی تجھے نہیں جانے دیں گے, گرفتار کریں گے. محمد تجھے ڈھونڈتا یہاں آئے گا, معاذ اللہ ہم اسے بھی گرفتار کر لیں گے. جب تک بات علی کی ذات پر تھی علی خاموش رہا, اور جب گستاخ کی زبان رسول کی طرف پھیلی علی نے ایک مرتبہ جلالت کے عالم میں انگڑائی لی, اپنے باپ ابو طالب کی تلوار نکالی, ابو جہل کی ناک پہ رکھ کے کہتا ہے آج میری طرف سوچ کے بڑھنا, جو محمد میرا ہاتھ روک لیا کرتا تھا آج وہ میرے ساتھ نہیں. آج وہ میرے ساتھ نہیں. بڑے دن میں جا رہا ہوں, اعلان کر کے جا رہا ہوں, کسی کو اس کی ماں نے دودھ پلایا ہے تو روک لے. جنہوں نے مدینہ دیکھا وہ گواہی دو, جنہوں نے نہیں دیکھا اللہ انہیں دکھائے. مدینہ کے باہر بارڈر پر مکے کے رستے پر اسلام کی پہلی مسجد ہے, اس کا نام ہے مسجد قباء. اللہ نے بنوائی کیوں؟ محمد ہجرت کرتے تھے مدینہ کی طرف, مڑ مڑ کے یاد آتا تھا کعبہ. اللہ نے کہا جا کعبے کی شبیہ بنا. یہ مسجد کعبے کی شبیہ ہے. 3 دن آخری نبوت پہلے امام کا انتظار کرتی رہی. امام کا انتظار کرنا بدعت نہیں ہے, سنت رسول ہے. 3 دن انتظار میں رہی نبوت. آیا علی, کالی تو آئے گا تو میں اندر جاؤں گا. ایک اونٹنی کا نام کسوہ. آل محمد سے جو چیز منسوب ہو جائے وہ کبھی گمنام نہیں ہوتی. قبلہ ہر وہ چیز نامور ہو جاتی. میں قبلہ ہندوستان مجلس پڑھنے گیا, ایک ہندو نے اٹھ کر ربائی پڑھی. ربائی تو مجھے یاد نہیں ہے, اس میں ہندی زیادہ تھی, وہ مجھے یاد نہیں, لیکن اس کا ترجمہ یہ تھا واہر حسین تیری کرپا کے کیا کہنے, 2 گھنٹے گھوڑا ذوالجناح بنے, سارا سال دودھ جلیبیاں کھاتا. جو حسین سے منسوب ہو جائے, جو آل محمد کا غلام ہو جائے. قرآن کی جو آیت آل محمد سے منسوب ہوئی اللہ نے اس کو بھی نام دیا. یہ آیہ تطہیر ہے, یہ آیہ غدیر ہے, یہ آیہ عشیر ہے, یہ آیہ مودت ہے, یہ آیہ اطاعت ہے. یعنی جو آیت آل محمد سے منسوب ہوئی اس کو نام مل گیا. جو حدیث آل محمد سے منسوب ہوئی اللہ نے اسے بھی نام دیا. یہ حدیث ثقلین ہے, یہ حدیث طیر ہے, یہ حدیث ولایت ہے, یہ حدیث باب مدینۃ العلم ہے. قبلہ جو سواری ان سے منسوب ہوئی اللہ نے اسے بھی نام عطا کیا. یہ مرتجز ہے, یہ اشحل ہے, یہ دلدل ہے, یہ ذوالجناح ہے. جو ہتھیار ان سے منسوب ہوا اللہ نے اسے بھی نام دیا. یہ ذوالفقار ہے, یہ ممشوق ہے. قصوہ رسول کی اونٹنی, اور ایک سواری پر 2 سوار بیٹھے. ایک بام پہ 2 جلوے نظر آئے, ایک بادے میں 2 چاند نظر آئے. ایک اونٹنی پر آخری نبی اور پہلا امام. ہر کوئی چاہتا ہے ہمارے گھر آئیے,
पैगंबर फरमाते जहां मेरी ऊंटनी बैठेगी, किबला पैगंबर का जानवर भी आलिमुल गैब होता है। इनका जानवर भी आलिमुल गैब होता है, उसे मालूम है कहां बैठना है। न किसी के बाग में बैठी, न किसी की ताकत में बैठी, जानती थी कसमी जगह पर बैठना। इनके जानवरों के भी शाया निशान नहीं। मुस्कुराती हुई चली, दो भाइयों के प्लाट में बैठी, रसूल ने कीमत दी, फिर ऊँटनी बैठी, कहा या अली उतरो, ये मेरा नेजा पकड़ो, मुझसे पहले उतरो, मेरा नेजा पकड़ो, लकीर खींचो, मैं यहां मस्जिद बनाऊंगा। किबला जिस रकबे पर अली ने लकीर खींची वहां मस्जिद नबवी बनी। जितने हिस्से में अली ने लकीर खींची उस जगह पर नमाज पूरी पढ़ो। वो है रसूल के जमाने की मस्जिद। मुसलमानों के पाक जगह कितनी है? दो, एक मक्का, एक मदीना। मक्के में काबा और मदीने में मस्जिद नबवी। या अली तेरे क्या कहने, मक्के में जहां तेरे पहले कदम पड़े वहां काबा बन जाता है, जहां मदीने में पहले कदम पड़े वहां मस्जिद नबवी बन जाता है। और आज के दिन सन 38 हिजरी में पैगंबर ने आवाज देकर जिसे अपना वजीर बनाया था, उसने सिफ़ीन के मैदान में कहा, आज मेरा जी चाहता है मेरा अपना कोई बेटा जाकर लड़े। अपना बेटा, हसन और हुसैन रसूल के बेटे, कोई मेरा बेटा जाए। हनफी आगे बढ़े, कहा बाबा 30,000 का लश्कर दे दे, अपनी तलवार दे दे, दुआ और घोड़ा दे दे, शाम से पहले शामियों की शाम कर दूंगा। फरमा हनफिया शाम को बड़ी देर है, कौन आए? कहा असर से पहले आ जाऊंगा। फरमा असर को बड़ी देर है। अली की इज्जत की कसम, ये फिक्र है अब्बास के, मौला न 30,000 का लश्कर चाहिए, बस अपनी दुआ दे दे और मैं 1,48,000 के लश्कर पर हमला करूंगा। अकेला मैमना में उतरूंगा, मैं सरा से उभरूंगा, कल में लश्कर के कलेजों को काटता हुआ तेरे पहले दुश्मन को कत्ल करके आखिरी साफ के आखिरी दुश्मन को कत्ल करूंगा। अली फरमाते अब्बास देर कितने लगेगी? फरमा अगर तेरे पहले दुश्मन के सर के जमीन पे गिरने से पहले मैं आखिरी साफ वाले को कत्ल कर दूं तो अब्बास। भी है और खुदा की बड़ी अता है मौला हुसैन के। मशहूर जमाना किबला इजाज भाई तशरीफ फरमाए, उनकी नाज़ फिक्र करता हूँ। जिसकी पनाह में दीन हो उसे हुसैन कहते हैं, और जिसकी पनाह में हुसैन हो उसे अबुल फजल अब्बास। जब हमला करके गाजी वापस आया ना, चेहरा खुश था, गर्म हवा के झोंके चेहरे पर, तलवार की तकबीरें बुलंद, प्यास लगी हुई। एक गुलाम से अब्बास ने पानी कहा, रिवायत के फिक्र है, गुलाम दौड़ने लगा, उससे पहले हुसैन ठंडे पानी का जाम लेकर अब्बास के घोड़े के पास आ गया। गाजी पानी पी, अब्बास ने पानी पिया। अली ने हुसैन का माथा चूम के कहा, कोशिश कर प्यासा लड़ने का आदी बने। अजर कमल यहां 11 साल का था, करबला में 32 साल का। ऐसे अब्बास के लिए 9 लाख का लश्कर जमा हुआ था। किसी भी मैदान जंग में 2 हस्तियां काबिल जिक्र होती, एक लीडर, एक कमांडर। लीडर का काम और है, कमांडर का काम और है। जंग लड़े या न लड़े यह फैसला लीडर करता है। कैसे लड़े यह हिकमत अमली कमांडर बनाता है। करबला में लीडर हुसैन थे, कमांडर अब्बास था। रोना या न रोना सोचना जरूर,
جو قبلہ 9 لاکھ کی فوج سے صرف 72 مردوں کو، جن میں 6 مہینے کا بھی ہے 80 سال کا بھی ہے، 10 گھنٹے تک لڑانے کا ہنر جانتا ہو، ایسے کمانڈر کو عباس کرتے، جس کے کپڑے جنت کا درزی سیے حسین ہوتا ہے، جس کے کپڑے فاطمہ سی کر جائے۔ اسے عباس ہے۔ ایک کا ایک فکرہ میں پڑھتا ہوں، بڑی دیر ہوگی، میں نے بھائی کو بڑی زحمت دی۔ خدا اس مجلس کو قبول کرے، جو ملک صاحب کے عزائم ہیں عزاداری حسین کے لیے، پاک بی بی کے صدقے مولا انہیں کامیاب کرے، ان کے ہاتھوں کو مضبوط فرمائے۔ جو آئے ہو اس مجلس میں رونے کے لیے، حسین کی ماں کے خالی واپس آنے کا صدقہ، اس کے بچے کی مجلس ہے، کوئی سنی کوئی شیعہ جو نیت کے ساتھ حسین کی محبت لے کر آیا ہے، خالی واپس نہ جائے۔ سورج کے سامنے چاند کبھی نہیں چمکتا، آنکھوں سے دیکھنا ہو تو کربلا میں دیکھو۔ ایک طرف حسین کے روزے کا سورج، دوسری طرف قمر بنی ہاشم کے روزے کا چاند۔ حسین الگ بانٹ رہے ہیں، عباس الگ۔ اپنے بھائی سے دعا لینے کے لیے فکر کہتا ہوں، قبلہ علم کا شہر محمد، دروازہ علی، کرم کا شہر حسین، دروازہ عباس۔ حکم ہے حسین کی زری پہ بعد میں جاؤ، عباس کی زری پہ پہلے جاؤ۔ جیسے جانتے ہو ہر معصوم کی قبر کے نیچے، کیونکہ 14 سال پہلے کی قبریں سرداب ہیں، سیڑھیاں نیچے اترتی، عباس کی قبر کی سیڑھیاں نیچے اترو۔ خدا کی قسم میں نے آنکھوں سے دیکھا، اور جنہوں نے دیکھا ہے وہ گواہی دیں گے، آج تک پانی معافی مانگنے کے لیے کھڑا ہوا ہے۔ قبلہ تشنگی کی ریاضت کرنے والے کے قدموں میں بسم اللہ۔ قبلہ فرما رہے ہیں میں نے بھی زیارت کی ہے، اور قبلہ گواہی دیں گے، آج تک پانی عباس کے قدموں میں پڑا۔ کوئی ایسی تشنگی کی ریاضت کی ہے عباس نے، کوئی پانی سے ایسا ناطہ جوڑا ہے، آج تک پانی کو رستہ نہیں مل رہا، نہ معافی مل رہی۔ قبلہ جس دن میں گیا اس دن 3 شعبان تھی۔ آپ بھی ایک دفعہ شعبان کے موسم میں وہاں تشریف لے گئے تھے، اور جو گئے ہیں 3 شعبان کو کربلا میں رش نہیں ہوتا۔ امام حسین کی ولادت کے دن قبلہ شدید کربلا میں رش نہیں ہوتا، اس دن رش ہوتا ہے نجف میں، لوگ علی کو مبارک دینے جاتے ہیں۔ آسوائن اور عراق کے مومنین کے لیے بھی دعا کر دینا، خدا انہیں فتنہ امریکہ سے نجات عطا کرے۔ 2 فکریں سننا، 2 فکریں کہوں گا۔ قبلہ 3 شعبان کو ایک سید، ہم 4 امتی عباس کی کچی قبر پہ کھڑے روئے۔ خدام نے چھوٹی چھوٹی پلاسٹک کی شیشیاں دی، اس نے کہا ان میں پانی، اپنے وطن لے جانا، تاریخوں سے پہلے میں ممبر چھوڑا ہوں۔ ہم نے پلاسٹک کی شیشیوں میں پڑا، ایک سید تھا ہمارے ساتھ، اس نے خود بیان کے پاؤں اور ہاتھ چھوڑ کے ڈالر آگے کر کے میں زیادہ پانی لے لوں۔ خدام کہتے ہیں جتنا مرضی لے لو، اب تو عباس کے پاس پانی ہے۔ کوئی دعا ہو، منت ہو، حاجت ہو، میں نے کہا میں بڑی جلدی چھوڑ رہا ہوں۔ آقا حسن اب تہی مجتہد ہیں، وہ فرماتے ہیں عباس کی مجلس میں جہاں عباس کا ذکر ہو، جو نیت سے روتے ہوئے کوئی دعا مانگے، اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ اب تہی فرماتے ہیں میں نے پوچھا کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ غازی کے اپنے سینے میں 2 حسرتیں تھیں، ایک حسرت تھی لڑنے کی اجازت مل جائے، اور دوسری حسرت تھی سکینہ تک پانی پہنچے، زینب کی چادر بچ۔ کوئی حسرت پوری نہیں ہوئی۔ اس دن سے اللہ نے وعدہ کیا، عباس تیرے ذکر میں جو کوئی مانگے گا میں اسے خالی واپس نہیں بھیجوں گا۔ قبلہ اس نے کہا میں زیادہ پانی لے لوں، اور اس نے کہا جتنا تیرا جی چاہے لے لے۔ پتہ نہیں قبلہ وہ بازار سے کہاں سے لے کر آیا تھا، ایک چھوٹی سی اس نے مشک نکالی، اور مشک میں غازی کی قبر کے پاس اس نے پانی بھرنا شروع کیا۔ ہم نے سمجھا یہ پاکستان پانی لے کر آئے گا، قبلہ پانی وہ وہاں سے ہوٹل لے گیا، ریاض شریف نہیں معلوم اس کے دل میں کہاں سے یہ بات آئی۔
مولا نے ڈالی یا اس نے سوچی، لیکن کلیجے کٹ کے رہ گئے۔ وہ پانی جانتے ہو کہاں گیا؟ جب ہم شام پہنچے اور بی بی سکینہ کی زری آئی، اس نے مس کے تسمے کھولے، ماتم کر لیتے اس کا سینہ نہیں دکھتا، اس نے مس کے تسمے کھولے، پانی بی بی سکینہ کی قبر پہ پھینکا، رو کے کہتے جاگ سکینہ، عباس کے بازو کٹ گئے تھے، اس کا نوکر پانی لے کر آیا ہے، اصغر کو بلا سکتی ہے تو بلا۔ اللہ لعنت اللہ وسیعلم اللہ۔ منظور تے قبول فرما ذاکرین دی پڑھائی اور تمام اخراجات بانیاں جتنے خرچ کیتے ہیں، دعا مانگو جو مولا اپنے دربار منظور تے قبول فرما دے۔ ایک صلوات پڑھو اونچے آواز نال محمد پاک دا۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن